بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ کا استقبال ہے Z+ ٹی وی کے خصوصی پروگرام گلدستہ سیرت میں۔ پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کے بارے میں کہ آپ نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کا سفر کیا اور ہر آسمان پہ کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام اور پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام اور چھٹویں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام۔ ان انبیاء سے ملاقات کے بعد جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا لے گئے۔ سدرۃ المنتہا کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جو تفصیل بتائی اس کا ذکر کیا گیا کہ آپ نے سدرۃ المنتہا کے بارے میں بتایا کہ اس کے پھل حجر کے مٹکوں کی طرح تھے۔ حجر ایک علاقے کا نام اور وہاں کے مٹکے اس زمانے میں مشہور تھے جو کافی بڑے ہوا کرتے تھے، اور پھر اس کے پتوں کے تعلق سے بتایا کہ ہاتھیوں کے کان کی طرح تھے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق سدرۃ المنتہا پر سونے کے پتنگے اور سونے کے کیڑے پتنگے اس پر چھائے جا رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے وہاں پر آپ کو چھوڑ دیا اور آپ آگے چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تحفے دیے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی، اور جنت کی سیر کراتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بھی بہت سارے منظر بیان کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں کیا کیا چیزیں دیکھی اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ جیسے نہر کوثر آپ نے دیکھی جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے فرعون کی بیٹی کی مشاطہ کے بارے میں بتایا، اور بھی بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دیکھی۔ اس کے بعد آپ کو جہنم کے بارے میں بتایا گیا اور جہنم کے منظر آپ نے دیکھے۔ جہنم جس کا اکثر و بیشتر عذاب آگ کا ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم پر بہت سارے فرشتے مقرر کیے۔ ان فرشتوں پر ایک داروغہ بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے جبریل پہنچتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں داروغے جہنم کو سلام کرو، لیکن ادب کا تقاضا کرتے ہوئے وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کو سلام کرتا ہے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام اس کا تعارف کراتے ہیں کہ یہ مالک ہے داروغے جہنم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت اور اس کا حلیہ بیان کیا جو ہنسی اور ایسی دوسری چیزوں سے بالکل عاری تھا اور بہت سخت تھا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک داروغے جہنم کا ذکر کیا۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔
کہ جہنمی داروغ جہنم مالک سے کہیں گے کہ اے مالک، تمہارے رب کو اب ہمارا فیصلہ کر دینا چاہیے، لیکن مالک جواب میں کہے گا انکم ماکثون، تم ہمیشہ ہمیشہ اسی میں پڑے رہو گے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے اور بھی بہت سارے مناظر دکھائے گئے۔ ان میں سے ایک کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے وہ مردار گوشت کھا رہے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ان کی مزید تفصیل بیان کی اور فرمایا مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یقمشون وجوہہم وصدورہم۔ میرا گزر معراج کی رات جب جہنم کے نظارے دکھائے جا رہے تھے، ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جس سے وہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل سے سوال کیا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، کہا کہ ہؤلاء یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزتوں کو اچھالا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے جانے کے بعد میں نے ایک شخص کو دیکھا جو سرخ رنگ کا تھا، آنکھیں اس کی نیلی تھی اور بڑا پراگندہ حال تھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ صالح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے ان سے معجزہ طلب کیا تھا۔ معجزہ کیا طلب کیا تھا؟ کہ چٹان پھٹیں اور اس میں سے اونٹنی نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی دعا پر ان کے مطالبے کو پورا کیا۔ اب وہ اونٹنی جو چٹان سے نکلی اور نکلنے کے بعد فوراً بچہ جنی، اونٹنی اور اونٹنی کا بچہ اس قوم کے لیے مصیبت بن گیا۔ مصیبت اس طرح بنا تھا کہ ان کے پانی پینے کے لیے ایک ہی تالاب تھا۔ جب یہ اونٹنی اور بچہ چلے جاتے تو وہ تالاب خالی کر دیتے، جس سے لوگوں کو پانی کی بہت کمی محسوس ہونے لگی، بلکہ جن کے پاس جانور زیادہ تھے وہ پانی کے لیے پریشان ہونے لگے۔ تو کچھ لوگوں نے صالح علیہ السلام سے شکایت کی تو انہوں نے دونوں کے لیے باری مقرر کی کہ ایک دن اونٹنی کی باری ہوگی اور ایک دن گاؤں والوں کی باری، بستی والوں کی باری ہوگی۔ لیکن گاؤں میں ایک عورت تھی جو فاحشہ تھی، اس نے اپنے شناساؤں سے کہا کہ جو کوئی بھی صالح کی اونٹنی کو قتل کر دے گا تو میں اس کے لیے فلاں فلاں کام کروں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ انبعث اشقاہا، اس قوم کا سب سے بدبخت انسان اٹھ کھڑا ہوا اور پھر کیا کیا؟ ان لوگوں نے فعقروا الناقہ، اونٹنی کو کاٹ کر قتل کر دیا، اونٹنی کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اونٹنی کو ان کے مطالبے پر بھیجا تھا اور صالح علیہ السلام نے انہیں وارننگ دی تھی لا تمسوها بسوء، کہ برے ارادے سے اس کو نہ چھینا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اسے ناقۃ اللہ کہا، اللہ کی اونٹنی، یعنی خصوصی طور پر صالح علیہ السلام کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اونٹنی کو پیدا کیا تھا۔ تو یہ شخص اس اونٹنی کا قاتل تھا، اس کا اتنا برا حال جہنم میں تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے اور بھی بہت سارے مناظر دکھائے گئے، جن میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے سامنے اچھا اور خراب گوشت دونوں ہیں، وہ اچھے گوشت کو چھوڑ کر خراب گوشت کھا رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال طریقہ چھوڑ کر حرام طریقے سے اپنی خواہشات کو
پورا کیا کرتے تھے، ان کے پاس حلال ذرائع تھے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے، اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے، لیکن اس کے باوجود وہ حرام طریقوں کو اختیار کیا کرتے تھے، اس لیے انہیں سزا دی جا رہی ہے۔ یاد رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر اپنی احادیث میں تفصیل سے کیا، موقع موقع پر آپ نے اس کی بہت ساری چیزیں بیان فرمائی، بلکہ جب آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نصیحت کرتے تو جہنم سے ڈراتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے ڈراتے ہوئے نصیحت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ جہنم کی آگ سے بچو، گرچہ کھجور کی گھٹلی ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے، اس کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہ ہو، صرف کھجور کی گھٹلی ہو تو اسے بھی جہنم سے بچاؤ کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اس لیے کہ جہنم کا زیادہ تر عذاب آگ کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کا ذکر کیا، جہنمیوں کی غذا، جہنمیوں کا پانی کس طرح ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کی غذا کے بارے میں بتایا، انہیں زریع دیا جائے گا، یعنی ایسا پھل جو نہ حلق میں اترے گا، نہ جس سے بھوک مٹے گی، نہ انسان موٹا ہوگا۔ اور زقوم کا ذکر کیا گیا، وہ بھی ایک کانٹے دار درخت۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماء حمیم کا ذکر کیا، کھولتا ہوا گرم پانی، اور اسی طرح کے بہت سارے بھیانک الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں۔ بلکہ اگر ہم قرآن مجید پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جہنمیوں کا آگ کتنا خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایک مقام پر کہ قطیت لہم ثیاب من نار، کہ جہنمیوں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، آگ کو کپڑے کی شکل دی جائے گی اور آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، اور پھر تارکول کی ٹوپی ہوگی اور اس کو بھی آگ، اس پر بھی آگ پیش کی جائے گی، وجوہہم تغشا وجوہہم النار، ان کے چہروں کو، ٹوپی تو تارکول کی ہوگی، چہروں کو آگ ڈھانک لے گی، چہروں پر بھی آگ آئے گی۔ بلکہ یہیں بس نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لہم من جہنم میہاد ومن فوقہم غواش، کہ جہنمیوں کے لیے جہنم کا ہی یعنی آگ کا بچھونا ہوگا، آگ کا اوڑھنا ہوگا، آگ ہر طرف سے انہیں گھیری ہوئی ہوگی، اور وہ آگ کے عذاب سے تنگ آ کر داروغ جہنم سے کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہ اے مالک تمہارے رب کو اب تو ہمارا فیصلہ کر دینی چاہیے۔ مالک جواب میں کہے گا اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، نہیں، اب تم ہمیشہ یہیں پر پڑے رہو گے۔ تو اللہ نے سزا دینے کے لیے جہنم سے لگائی ہے اور جہنم سے ڈرایا ہے، لیکن ہم اللہ رب العالمین کے عذاب سے نہیں ڈر رہے ہیں، جہنم سے نہیں ڈر رہے ہیں، بلکہ اس کی کوئی فکر ہمیں نہیں رہ گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اسے ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تاکہ جہنم اور جنت کے بارے میں ہمارے دل میں بہت ساری باتیں آ جائیں، اور پھر اس سے ہمارے دل میں اللہ کا خوف، جہنم کا خوف پیدا ہو، تاکہ ہم اس کے لیے تیاری کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔